اللہ وہ ہے جو تمہیں تمہاری خاموش دعاؤں میں بھی سن لیتا ہے اور وہ بھی عطا کرتا ہے جو تم نے مانگا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی محبت ایسی ہے کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں وہی دروازہ کھولتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جب انسان دنیا والوں سے امید توڑ کر صرف اللہ سے مانگتا ہے تب اللہ اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے۔ اللہ کی رضا میں جو سکون ہے وہ دنیا کی کسی نعمت میں نہیں ملتا۔ ایمان وہ چراغ ہے جو دل کو تاریکی میں بھی روشن رکھتا ہے۔ دنیا کی محبت تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے اور اللہ کی محبت تمہیں دنیا سے بے نیاز کرتی ہے۔ اللہ تمہاری محنت کا صلہ تمہارے وقت پر نہیں اپنے وقت پر دیتا ہے اور وہ وقت بہترین ہوتا ہے۔ کامیابی وہی ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ ہو، ورنہ دنیا کی ہر جیت اصل میں خسارہ ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ آنا کبھی دیر نہیں کرتا، لیکن دیر کرتے کرتے دل سخت ہو جاتا ہے، سو جلدی لوٹ آؤ۔ جو دل قرآن سے جڑ جائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو پانے کے لیے دنیا کو کھونا پڑے تو سودا سستا ہے، لیکن دنیا کے لیے اللہ کو کھونا سب سے بڑا نقصان ہے۔ صبر صرف دکھ سہنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا نام ہے۔ جو شخص اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ نماز وہ پل ہے جو بندے کو رب سے جوڑ دیتا ہے، چاہے زندگی کتنی ہی بکھری ہو۔ اللہ کے نزدیک وہی دل عزیز ہے جو مخلوق کے لیے نرم ہو اور خالق کے لیے جھکا ہوا ہو۔ جو کچھ تم نے کھویا وہ تمہارے لیے نہیں تھا، اور جو تمہیں ملا وہ اللہ کا انتخاب تھا، سو شکر کرو۔ بندے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ گناہ کے بعد اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ زندگی کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ اللہ کے ذکر سے جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے ممکن نہیں۔ اللہ تمہارے آنسو دیکھتا ہے، تمہاری آہیں سنتا ہے اور تمہارے صبر کا بدلہ بہترین انداز میں دیتا ہے۔ تم جتنا اللہ پر یقین رکھو گے اتنا ہی وہ تمہیں حیران کن طریقے سے عطا کرے گا۔ ایمان والوں کی کامیابی دنیا میں صبر سے اور آخرت میں اللہ کے دیدار سے ہے۔ اللہ کی راہ پر چلنا مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر اس کا انجام سب سے حسین ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ساتھ رب کی نصرت ہوتی ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہو وہ گناہ کی طرف جانے سے پہلے ہی کانپ اٹھتا ہے۔ ایمان دل میں ہو اور عمل میں نہ ہو تو وہ صرف دعویٰ ہے، حقیقت نہیں۔ دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور سب سے کمزور وہ جو مفاد کے لیے ہو۔ سجدہ وہ عمل ہے جس میں بندہ سب سے زیادہ جھکتا ہے اور اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے وعدے کبھی ٹوٹتے نہیں، لیکن انسان کی جلد بازی اسے مایوس کر دیتی ہے۔ نیت خالص ہو تو چھوٹا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں رویا ہوا ایک آنسو دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تمہارے الفاظ سے زیادہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہر عمل خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو، آخرت میں بہت بڑا بدلہ لاتا ہے۔ اللہ کی محبت میں آنکھوں سے بہنے والے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری خامیاں جان کر بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ کو خوش کرنے میں زندگی گزار دے وہی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔ سچائی کا راستہ تنہا ضرور ہوتا ہے، مگر اس پر اللہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ جس دن تم اللہ سے سچی توبہ کر لو گے وہ دن تمہاری زندگی کا نیا آغاز ہوگا۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے تو دنیا کی مصیبتیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل کبھی ٹوٹے نہیں تو اسے اللہ سے جوڑ دو جو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جو انسان دنیا میں اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جب تم رات کی تنہائی میں رب کو یاد کرتے ہو
تو وہ دین کے ہجوم میں تمہیں یاد رکھتا ہے۔ اللہ کی راہ میں کیا گیا چھوٹا عمل وہ برکت لے کر آتا ہے جو بڑے اعمال میں نہیں ہوتی۔ دنیا تمہیں تمہاری غلطیوں سے پہچانتی ہے، اللہ تمہیں تمہارے خلوص سے پہچانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو تمہاری خاموشیوں کو سنتا ہے اور تمہارے صبر کو انعام میں بدل دیتا ہے۔ جو شخص رات کی تاریکی میں اللہ کے حضور آنسو بہاتا ہے وہ دنیا کی روشنی میں سرخ رو ہو جاتا ہے۔ اگر دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو گناہ کے قریب جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ دل کبھی غم میں نہیں ڈوبتا جس میں اللہ کی محبت ہو، اور وہ زبان کبھی خشک نہیں رہتی جو ذکر سے تر ہو۔ تقدیر تمہارا راستہ بدل سکتی ہے لیکن دعا تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جو اللہ سے غافل رہا وہ سب کچھ کھو بیٹھا۔ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا گیا ہر گناہ دل کو ایمان کی مٹھاس سے بھر دیتا ہے۔ نماز وہ ذریعہ ہے جو مایوسی کو امید میں اور کمزوری کو طاقت میں بدل دیتا ہے۔ رب کی راہ میں بہنے والا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جب دل اللہ کی یاد سے زندہ ہو جائے تو دنیا کی چاہتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ جو شخص سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے ماضی کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اللہ سے محبت کا پہلا قدم اس کے کلام یعنی قرآن سے محبت ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو حساب سے نہیں، رحمت سے دیتا ہے۔ جب تم دوسروں کو معاف کرتے ہو اللہ تمہیں وہ سکون دیتا ہے جو تمہاری روح کو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، بس انسان کا یقین کمزور ہوتا ہے۔ سجدہ صرف عبادت نہیں، یہ بندگی کی معراج ہے جہاں انسان رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ ہر رات آسمان دنیا پر آ کر پوچھتا ہے، کوئی ہے جو مانگے، کوئی ہے جو معافی چاہے۔ دنیا کی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں مگر اللہ کی رضا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ توبہ وہ دروازہ ہے جو گناہ گاروں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے جب تک جان نکل نہ جائے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے ذکر سے جو دل روشن ہو جائے اسے دنیا کے اندھیرے چھو بھی نہیں سکتے۔ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے چھپ کر نیکی کرتا ہے تو وہی نیکی قیامت کے دن اس کا نور بن جاتی ہے۔ اللہ کی راہ میں دیا گیا صدقہ کسی غریب کا پیٹ بھرنے سے زیادہ تمہاری روح کو سیر کرتا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو کیونکہ مانگنا عبادت ہے اور وہ دینے سے تھکتا نہیں۔ اللہ تمہیں ہمیشہ وہی دیتا ہے جو تمہیں چاہیے، نہ کہ جو تم چاہتے ہو، اور یہی اس کی رحمت ہے۔ جو راتوں کو اللہ کے حضور روتا ہے وہ دن میں لوگوں کے سامنے کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ اللہ کی محبت ایسی چھاؤں ہے جس میں دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کے عیش میں نہیں۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا دنیا کے سب غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایمان وہ خزانہ ہے جو بڑھتا ہے ذکر سے اور کم ہوتا ہے غفلت سے۔ اللہ کی محبت میں گزرنے والی زندگی دنیا کے ہر عیش سے بہتر ہے۔ جو دل دنیا کے فتنوں سے بچا رہا وہ رب کے خوف سے کانپتا رہا، وہ کامیاب ہے۔ اللہ کی راہ میں صبر کرنے والا دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ ایمان وہ خوشبو ہے جو دل سے نکل کر کردار میں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تمہارے گناہوں سے زیادہ تمہاری توبہ کو پسند کرتا ہے۔ جب تم صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے ایسے راستے نکالتا ہے جو تم نے کبھی سوچے بھی نہ تھے۔